تو مائیں سمجھتی ہیں بہت اچھا ہے نا، بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. ایک مونٹیسری ٹیچر، ایک جو کہ نرسری ٹیچر سے ملاقات ہوئی قطر میں، تو کہتی ہیں کہ پیرنٹس ڈے تھا تو بچوں کے والدین کو، ماں باپ کو بلایا گیا، تو بہت لیٹ آئی ایک ماں اپنے بچے کو لے کر. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں اتنا لیٹ، تو کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا لیمبورگینی کے لیے رکا تھا، اس کو لیمبورگینی میں ہی آنا تھا، وہی برانڈ آف کار میں آنا تھا، دوسری کارز موجود تھی لیکن اس کو جانا ہی نہیں تھا، تو اس لیے میں کیا کر سکی، تو میں اس لیے میں لیٹ ہو گئی. افسوس کا مقام ہے عزیز بہنوں، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ اس قدر لگژری ہم نے دی ہے اپنے بچوں کو کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے، پھر شکر گزاری کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا جب ہم اتنے آسانی سے دیں گے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال میں جو برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے یہاں پہ، اللہ بچائے، الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں منائی. سالگرہ کے دن بلکہ ان کو کچھ سکھانے کے لیے یتیم خانے لے کر جانا، یا کینسر ہاسپٹل لے کر جانا، یا ہاسپٹل لے کر جانا، پیشنٹ سے ملانا، تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ ہارڈ ریالٹیز کیا ہے. تب بچے شکر گزار بھی بنیں گے، آپ کے بھی شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار. پیاری بہنوں، یہ شکر کا لیسن جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے، جیسے کہ میتھس اور سائنس پڑھاتے ہیں نا ہم اسکولز میں، ایسا شکر سکھایا جانا چاہیے. کیونکہ بچوں کے اندر شکر کے جذبے ہی نہیں ہیں، اور ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے رول ماڈلز کون ہیں؟ انہوں نے جیسا دیکھا، روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اتنی زیادہ فرمائشوں پہ فرمائشیں کر رہی ہیں والد سے، تو ظاہر ہے وہی دیکھ رہے تو وہی سیکھیں گے. پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مائیں قربانی دے رہی ہیں، شکر سے لبریز ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی جذبہ ان کے اندر بھی آئے گا. تو یہ منی فرعون جو ہم نے اپنے گھروں میں بنا کر بٹھائے ہیں، ان سے بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے، اور ان کو ہم کو تبدیل کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ اگر ہوتی ہے تبھی یہ ممکن ہے پیاری بہنوں. پھر ایک اور بات کہ ہمارا ویژن جو ہے، ہمارا خواب جو ہے، ہمارا نصب العین جو ہے، وہ بالکل کلیئر ہو، جیسے کہ ام بخاری کا تھا، جیسے کہ ام اقبال کا تھا، جیسے امام ملک کا تھا. ہمارا ویژن بھی کلیئر ہو، ہمارے سامنے بھی ایک منظر ہو کہ 20 سال 30 سال بعد ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اپنے گھرانوں میں کیا ہو اور کیسا ہو. یہ نہیں کہ ہاں اتنی ساری گاڑیاں ہوں گی، اتنے زیورات ہوں گے، ایسا ماحول ہوگا، بلکہ اس طرح کا ہو کہ کیا میرے خاندان سے بہترین علماء ہو گزریں گے، بہترین دائی ہو گزریں گے، سوسائٹی کے لیے بیسٹ لیڈرز ہوں گے، کیا ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں ہیڈ کریں گے میرے بچے، کیا بہترین میتھمیٹیشنز ہوں گے میرے بچے. تو عزیز بہنوں، ہم آج وہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں خود اپنی شخصیت کی تعمیر کروں گی، میں خود اپنی زندگی اس طرح سے بتاؤں گی جیسے کہ بتانے کا حق ہے، جس سے کہ تو راضی ہوتا ہے. میں اپنے خاوند کو، اپنے گھرانے کو انشاءاللہ پورا دیندار بنانے کی کوشش کروں گی. میری پیاری بہنوں، وی شوڈ ناٹ گیو اپ. ہم لوگ ہیں نا اپنے عزم ارادے کو بس یوں ہی نہ چھوڑ دیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں سنتا میرا. نہیں، ہمارے پاس بہت مضبوط اور پاورفل ہتھیار ہے دعا کا. ہم اللہ سے دعا گو ہوں گے، ہم روئیں گے، ہم مانگیں گے، اور انشاءاللہ وہ تغیر اور وہ چینج اور وہ زبردست جو
ایک چینج آنا ہے وہ ضرور آئے گا پیاری بہنوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ چینج اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اندرون جو ہے ہمارا اس کے اندر چینج نہیں آئے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا. تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم عزم کرتے ہیں اور ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس قدر بنا، کیونکہ تو نے ہی ہماری فطرت کے اندر یہ لیڈرشپ ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ تو نے ہی ہم کو خیرہ امت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہی ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم کچھ کر گزریں انشاءاللہ. میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے یہاں پہ یہ حیثیت رکھتی ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے اپنے بچوں کے آگے. آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے بذات خود ایک تحریک ہے. آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں بہنوں؟ انشاءاللہ، پرزور انشاءاللہ. انشاءاللہ. وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت نصیحتیں. الحمدللہ آپ سب اپنی نشستوں میں موجود رہیں گے اور کوشچن آنسر سیشن ہوگا. چند سوالات ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ دائیں جانب اور بائیں جانب مائکس موجود ہے. السلام علیکم. میرا نام فرد ہے اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پھر قبول کیوں نہیں کی؟ تھینک یو. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں ایک بات جو میں نے غلط کہی میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. بائی مسٹیک میرے ذہن میری سلپ آف ٹنگ ہو گیا کہ میری زبان سے سیالکوٹ نکل گیا. میں فیصل آباد میں ہوں اور یہ جانتی ہوں اور آپ سب سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اللہ کے لیے. تو معذرت چاہتی ہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور فیصل آباد کے بجائے میں نے کچھ اور کہہ دیا. بہن کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ میری پیاری بہنوں، پورے قرآن میں ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن بندے ہونے کی حیثیت سے کیا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات ہم کریں؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ واحد القہار ہے. اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے دنیا کا. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو کب پیدا ہونا ہے، کس کو کب جانا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا ہے، اور کس نے کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے. یہی تو اس کی ذات ہے. ہم یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یا ہم اس بات پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اگر اور مگر کا دروازہ جہاں سے کھلتا ہے شیطان کا داخلہ بھی وہیں سے ہو جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں پیش کرنا چاہتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اور والدین بہت دعائیں کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا سہارا اور اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ وہ پھر اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے کہ جب نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم کون ہیں پھر. تو اس میں جو ہے بہترین سبق ہے ہمارے لیے. ہر ایک نبی کے تعلق سے کویسچنز کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ قدر اللہ ہے اور یہ علم جو ہے یہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک بھی ہے. سو ہوپ